السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ استخارہ، یہ لفظ آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ اس کے معنی آتے ہیں بھلائی کو طلب کرنا۔ جس طرح انسان ایک دوسرے سے مشورہ کرتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی مشورے کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ بس جن چیزوں کے بارے میں شریعت کا واضح حکم یا ممانعت موجود ہے، اس میں تو استخارے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ استخارہ دراصل ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جس کو شریعت نے نہ تو واضح طور پر منع کیا ہو اور نہ ہی اس پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہو، یعنی جو چیز انسان کے لیے مباح ہے، جائز ہے، ان میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارے کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح اس کی تعلیم دی جس طرح قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھو، پھر یہ دعا کرو۔ وہ دعا آپ کی اسکرین پر ابھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان دعائیہ کلمات کو پڑھتے ہوئے جب ھذا الامر کے لفظ پر آئے، جو 2 جگہ آیا ہے، تو اس وقت خصوصیت سے اس کام کی طرف اپنی توجہ رکھے جس کے سلسلے میں اسے استخارہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نوکری کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے وغیرہ۔ دعا پڑھنے کے بعد پاک بستر پر قبلہ رخ ہو کر باوضو سو جائے۔ بیدار ہونے کے بعد جس طرف اس کے دل کا رجحان ہو، طبیعت کا جھکاؤ ہو، اسی کو بہتر سمجھ کر کرے۔ اگر ایک دن میں طبیعت کو اطمینان نہ ہو اور دل میں ایک خلجان باقی رہے تو 7 دنوں تک یہی عمل کرے، انشاءاللہ بہتر راہ سمجھ میں آ جائے گی۔ استخارے کے کچھ اور بھی احکام ہیں۔ استخارے کے لیے نماز ہی ضروری نہیں ہے، صرف دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ خواہ صرف دعا پڑھیں یا فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ استخارے سے پہلے مشورہ بھی کرنا چاہیے، اور مشورہ ہمدرد، مخلص اور معاملہ فہم لوگوں سے کیا جائے گا۔ استخارے کا اصل مقصد ہے دل کے تردد کو ختم کرنا، دل کو کسی ایک پہلو پر اطمینان حاصل ہو جائے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اس اطمینان حاصل ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دعا کرنے کے بعد آدمی کوئی ایسا خواب دیکھے جس سے کسی ایک پہلو پر ذہن یکسو ہو جائے۔ چنانچہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ نماز استخارہ کے بعد دعا پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر سوئے، پھر اگر خواب میں سفید یا سبز یعنی ہرا، سفید یا ہرا رنگ دیکھے تو یہ خیر ہونے کی علامت ہے، بہتر ہونے کی علامت ہے، اور اگر خواب میں اس کو سیاہ یعنی کالا یا لال رنگ دکھے تو یہ شر ہونے کی علامت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خواب نہ دیکھے لیکن طبیعت کو ایک جہت پر اطمینان ہو جائے، مثلا مجھے نوکری کرنی ہے یا دوسری والی کرنی ہے، مثلا اس جگہ رشتہ کرنا ہے یا دوسری جگہ کرنا ہے۔ یہ بھی استخارے کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے کافی ہے۔ خواب دیکھنا استخارے میں ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے بعد طبیعت میں جماؤ پیدا ہوتا ہے، یہ کسی حکم شریعت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ ایک اندازہ ہے، اور بعض اوقات پہلے سے طبیعت انسان کی ایک پہلو کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کا جھکاؤ ایک دوسری جانب ہوتا ہے، یا سابقہ تعلقات اور دوست و احباب کے جو مشورے ہوتے ہیں ان سے بھی کسی ایک پہلو پر طبیعت کا میلان بڑھتا ہے۔ اس لیے استخارے پر عمل کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔